دیکھ لوں آپ کے اللہ کی دشمنی ہو ہی نہ تو اللہ کہتا بات سنو میرے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. کمال ہو گئی. کہا میرے اور اپنے، اس کا مطلب ہے اپنے سے مراد سارے ہو. دوسری بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو مومنین کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے. اس جامع مسجد زینب میں جتنے بندے بیٹھے ہو، قیامت کے دن بھی آپ سے ملاقات ہو تو اس جملے کو یاد رکھنا اور دیکھنا سادات کے چہرے کی طرف. میں ان کے چہروں سے روشنی بطور نیاز لے کر ایک جملہ آپ کی طرف بھیجنے لگا ہوں کہ اگر مومنین کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو امیر المومنین کا دشمن اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں امیر المومنین کا دشمن اللہ کا دوست کیا؟ امیر المومنین کا دشمن بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. وجہ سامنے آ گئی. وجہ یہ ہے، تھوڑا غور کرو گے بات آسانی سے سمجھ میں آتی جائے گی. قبلہ 40 سال تک حضور کا دشمن کوئی نہیں تھا. ایک غلط فہمی اور نکالیں، وہ یہ کہ حضور نے 40 سال کے بعد نماز پڑھی. نہ، حضور پہلے دن سے نمازی تھے، کافر کو کوئی تکلیف نہیں تھی. یہ طواف کعبہ کیا، کافر کو تکلیف نہیں تھی. صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، امانتیں بھی رکھواتے تھے. مانتے خالی نہیں تھے، عملی طور پہ مظاہرہ کرتے تھے. امین مان کر امانتیں حضور کے گھر میں رکھواتے تھے. ٹھیک ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دشمنی کب شروع ہوئی؟ جب یہ آیا ہے. اس بندے کو اس بندے نے بڑی تکلیف دی ہے جو بات سن کر بھی چپ رہ گیا ہے. جب یہ قرآن آیا ہے تب سے مصطفیٰ کی دشمنی شروع ہوئی ہے. اور ایک بات عرض کر دوں، قرآن بمانا کتاب نہیں، قرآن بمانا نظام. ہائے 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 ہائے. اور قرآن بمانا کتاب نہیں، قرآن بمانا نظام. مصطفیٰ نے نظام دیا، پہلے نظام کا اعلان نہیں کیا تھا. کیسے؟ باپ چھوڑ دیتا، طلاق دے دیتا تو بیٹا اسی کے ساتھ نکاح کر لیتا. نکاح تو ہوتا نہیں تھا، نکاح تو ہوتا ہی نہیں نا. جس کے ساتھ باپ نکاح کر لے وہ طلاق دے دے یا باپ فوت ہو جائے، اس کی اگر 70 بیویاں بھی ہوں تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب جو بھی کرے گا وہ زنا کرے گا. سر تو پورا ہلا دیں یار. اس کا مطلب ہے وہ سوتیلی ماؤں سے زنا کرنا چاہتے تھے. سورۃ النساء ہے، آیات نمبر اس کی ہیں 22-23. اللہ نے کہا سن لو، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن سے کبھی تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے دوبارہ نکاح نہ کرو. یہ زنا کرنا چاہتے تھے. نظام آیا کہ نہیں، تیرے باپ کے نکاح میں 100 بھی ہو، اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا. مگر جس کے ساتھ وہ نکاح کر چکا ہو اس کا بیٹا کبھی زندگی میں نہیں کر سکتا. بات سمجھے ہو؟ ان کو تکلیف ہو گئی جو ماؤں سے نکاح کرتے تھے. قانون سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جو قانون شکن ہو. اللہ سننے کی توفیق دے جی آپ کو، سمجھنے کی. اچھا، یہ رشتوں کا تقدس پامال کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں 23 نمبر آیت سورۃ النساء کی گھر جا کے تسلی سے پڑھ لیں. حضور نے فرمایا حرمت علیکم، نظام آیا ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع. اور لوگوں تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. اگر حلال کسی نے سمجھی تھی تو اللہ نے حرام کی تھی. ہائے ہائے ہائے. تمہاری مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، تم پہ پھپھیاں حرام ہیں، تم پہ خالائیں حرام ہیں. جن کا تم نے دودھ پیا ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سارے مخالف ہو گئے مصطفیٰ کے.
یہ ہے دشمنی، نظام کی لڑائی ہے، نظام کی۔ اب مجھے ایک بات بتا، سر سے ذرا اپنی دستار یا اپنا جو بھی آپ نے کپڑا رکھا ہے ذرا ہٹا کے مجھ سے آنکھ ملا کے ایک بات کر، اصل لڑائی نظام کی ہے۔ حضور نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، عمرے کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حضور کا گھرانہ کائنات میں افضل ترین سخیوں کا گھرانہ ہے، حضور صدقہ خیرات دیتے رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ جب یہ قرآن آیا، نظام آیا، تب سے دشمنی شروع ہو گئی۔ آج تجھے مولوی یہی چاہتا ہے تو نماز پڑھ۔ نہ بولنا جی، کبھی نہ بولنا جی، آج نہ بولو تو زندگی میں کبھی نہ بولنا۔ مولوی چاہتا ہے تو روزے رکھ، تو حج حاضری کہتا ہے نظام بدل، اور تجھے اللہ عقل دے، تجھے دوست اور دشمن کی تمیز کا پتہ چلے کہ جب تک نظام نہیں آیا تھا سارے مصطفیٰ کے دوست تھے، دشمنی نظام نے دی ہے۔ مصطفیٰ کے دشمن بھی نظام کی وجہ سے، مصطفیٰ کے غلاموں کے دشمن بھی نظام کی وجہ سے۔ پیارو، اللہ دے پیارو، نبی جنت دے حقدار ہو۔ کیوں جنت کا حقدار ہے؟ تجھ سے کس نے کہا ہے کہ تو جنت کا حقدار ہے؟ خالی بھوکا رہنے سے؟ حسین روزے دار نہیں تھا، حسین نمازی نہیں تھا، حسین کے پاس ثواب نہیں تھا، مگر اس کے باوجود حسین نے ثواب چھوڑ کر انقلاب کا رستہ کیوں اپنایا ہے؟ کیونکہ حسین کی لڑائی اقتدار کی نہیں تھی، نظام کی تھی۔ منہاج القرآن کی لڑائی آج بھی اقتدار کی نہیں، نظام کی ہے۔ اب تو سارے بولنا، ڈگڈگی بولنا شروع ہو گئے جی، انقلاب چاہیے۔ کون سا انقلاب ہے؟ منہ لے کے آن گے انقلاب، جن کو لفظ انقلاب کی الف کا بھی نہیں پتا، یہ لائیں گے انقلاب۔ انقلاب کے لیے طاہر القادری ہونا ضروری ہے یا طاہر القادری کے کارکن ہونا ضروری ہے، جو 14 قتل کروا کے بھی ذاتی دشمنی نہ سمجھے۔ وہ کہیں ہم نے نظام پہ دیے تھے، اس کا بدلہ نظام بدل کے دیں گے۔ تے بچیوں لکھ کے رکھ لو، بدل اسی دینا جے۔ نظام کی لڑائی شروع ہو گئی۔ نظام کی جب لڑائی شروع ہوئی تو قبلہ ایک فرق آیا۔ کیا؟ ابو جہل کے نظام میں بیٹی دفن ہو رہی تھی، محمد کے نظام میں بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کیا جا رہا۔ نظام کی مخالفت ہے، نظام کی۔ مصطفیٰ نے ریاست مدینہ کی جو آپ کے پاکستان میں رکھی گئی تھی وہ نہیں، حضور نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ طاقتور کمزور ہوا، کمزور طاقتور ہوا، انصاف ملا، انصاف ملا، اور ہمیں سال سے نہیں ملا۔ ہمیں اقتدار کی رسا گیریوں میں ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے جیسے ہم پہلی پوزیشن پہ تھے ویسے ہی آ جائیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے ججو، تکلیف اس بات کی ہے، جائیں گرفتار کروانا ہے کروا لیں، چوروں کو تحفظ دینے کے لیے آپ رات کو 12 بجے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں، آپ ایک پیشی بھی نہیں دے سکے۔ کل قیامت کے دن مر آپ نے بھی جانا ہے، مر ہم نے بھی جانا ہے۔ ہمارے قائد نے تصادم نہیں سکھایا، ہمیں لڑنا نہیں سکھایا، ہمیں قانونی جنگ سکھائی ہے۔ ہم آخری حد تک اور ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی قانون کے ذریعے جنگ لڑیں گے۔ آپ نہ دیں انصاف، آپ کے بعد اللہ کوئی آئے گا جو انصاف دے دے گا، مگر ہم مطمئن چہرے کے ساتھ مریں گے کہ اللہ ہم نے کوشش ضرور کی تھی۔